بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میں ہوں محمد مظہر اقبال۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ بہت دنوں سے لوگوں کو جس خبر کا انتظار تھا وہ خبر اب مارکیٹ میں آ گئی ہے۔ ایران امریکہ معاہدہ جو ہے وہ ہو چکا ہے اور ایک MOU سائن ہو چکا ہے، جس کے تحت امریکہ اور ایران کے مابین جو ہے وہ کچھ ٹرمز جو ہے اینڈ کنڈیشنز طے ہوئی ہیں کہ وہ آئندہ سے کیا ہوگا، یعنی اس جنگ بندی کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ بڑے دنوں سے یہ چاہ رہے تھے کہ جلد از جلد جو معاہدہ ہو، اور وہ اپنی سالگرہ والے دن چاہ رہے تھے کہ یہ معاہدہ ہو تاکہ یہ معاہدہ تاریخ میں لکھا جائے کہ صدر ٹرمپ کی سالگرہ کے دن یہ معاہدہ ہوا۔ ایران جو ہے وہ اپنے مطالبات منوانا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے یہ تاخیر ہوئی اور بالآخر رات دونوں ملکوں کے مابین ایک عبوری معاہدہ طے پا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ پرماننٹ ہوگا۔ اس کے تحت ایران کو ایک تو اس پر اقتصادی پابندیاں ختم ہو جائیں گی، $25 ارب کے منجمد اثاثے اس کے بحال ہو جائیں گے، اس کے نقصان کا ازالہ ہوگا، آبنائے ہرمز میں اس کا کنٹرول ہوگا۔ لیکن امریکہ نے جو جوہری پروگرام ہے اس پر مکمل پابندی کے لیے وہ تیار ہے، یعنی کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا۔ اس کے علاوہ خطے کے دیگر ممالک جن میں عرب امارات اور عرب ممالک ہیں دوسرے، ان میں سے کسی پر حملہ نہیں کرے گا، ان کی سلامتی یقینی بنائی جائے گی۔ اب ان باتوں کے بعد اس میں سب سے اہم کردار پاکستان کا رہا ہے اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ بھی پاکستان کو ہوگا، کیونکہ پاکستان میں گیس پائپ لائن کا جو معاہدہ ہے اس پر عمل درآمد ہوگا۔ ایران نے بارڈر تک اپنے حصے کا گیس پائپ لائن مکمل کر لیا ہے۔ پاکستان چونکہ پابندیوں کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کر رہا تھا، اب پابندیاں ختم ہو چکی ہیں، یہ گیس پائپ لائن تعمیر ہوگی، اس کے بعد پاکستان میں گیس کا بحران ختم ہو جائے گا۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی اور سوئی سدرن گیس کمپنی یہ جو RLNG اور LNG باہر سے لا کے سسٹم میں ڈالتے ہیں، یہ ختم ہو جائے گا۔ پاکستان کو سالانہ $3 سے $4 ارب کا فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں پیٹرول سستا ہوگا، ڈیزل سستا ہوگا۔ ایران نے جو شرطیں منوائی ہیں ان میں وہ خاصی حد تک کامیاب رہا ہے۔ اب ایران میں ایک خوشحالی کا دور آئے گا، اس پر جو اقتصادی پابندیاں اٹھیں گی وہ اپنا تیل دنیا کو فروخت کر سکے گا۔ پہلے تو وہ صرف بارٹر سسٹم کے تحت ایک مخصوص کوانٹٹی دے سکتا تھا اور اس کے عوض وہ وہاں کی جو بھی اجناس تھی یا کوئی اور چیز تھی وہ لے سکتا تھا۔ اب اس پر یہ پابندی ختم ہو چکی ہے، جتنا چاہے وہ تیل بیچے، عام مارکیٹ میں بیچے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچے یا جس ملک کو چاہے بیچے، پاکستان بھی سستا تیل لے سکے گا، گیس ملے گی۔ اور اب وزیر اعظم پاکستان کو چاہیے کہ وہ بجائے اس کے کہ جمعے کا انتظار کریں، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں $80 فی بیرل سے بھی نیچے آ چکی ہیں۔ خام تیل کی قیمتیں گزشتہ روز 5% گری ہیں اور آنے والے دنوں میں اس میں مزید گراوٹ دیکھی جا رہی ہے۔ اور یہ جب جنگ شروع ہوئی تھی اس وقت 4 ماہ کی کم ترین سطح پر تیل کی قیمتیں ہیں، خام تیل۔ اور اب وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ خصوصی اجلاس بلائے اور اس میں $100 فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کم کرے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو غریب آدمی جو موٹر سائیکل چلاتا ہے، رکشہ چلاتا ہے، اس کے چہرے پہ رونق آئے گی اور اس کا جو بجٹ ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا تھا، وہ ہو چکا تھا بلکہ کئی ماہ سے، اچھا وہ ختم ہوگا۔ دوسرا، ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات کم ہوں گے، مسافر بسوں کے کرائے، ٹرینوں کے کرائے اور جو ٹرکوں کے کرائے ہیں وہ کم ہوں گے، اس سے لاجسٹک جو ہے وہ اخراجات کم ہوں گے تو اس سے مہنگائی بھی کم ہوگی۔ اور اس پر وہ جو 2 وزیر، اب قوم کو ان 2 وزیروں کا انتظار ہے جو رات کے اندھیرے میں آ کر، ان میں علی پرویز ملک اور اورنگزیب، یہ 2 وفاقی وزیر پیٹرولیم اور وفاقی وزیر خزانہ، یہ رات کے اندھیرے میں آ کے جب پریس کانفرنس کرتے رہے ہیں اور دل پر پتھر رکھ کر
قیمت بڑھانے کا اعلان کرتے رہے ہیں، کبھی 55 روپے اس میں فی لیٹر اضافہ اور اس پہ اپنا 20 روپے لیوی بھی بڑھاتے رہے ہیں۔ اس کے بعد 184 روپے فی لیٹر، خدا خوفی کریں، اب آئیں میدان میں اور ٹی وی پہ آ کے یہ کہیں کہ جناب اب تیل سستا ہو گیا، اب وہ جو 100 روپیہ کم از کم 100 روپیہ فی لیٹر فوری طور پر حکومت کو کم کرے، اور ان دونوں وزراء کو آ کے اعلان کرنا چاہیے اور بڑی خوشی کے ساتھ بتائیں۔ ان دنوں تو یہ کہہ رہے تھے کہ دل پہ پتھر رکھ کر ہم یہ اعلان کر رہے ہیں، قیمت بڑھا رہے ہیں، اب اسی طرح قیمت کم کرے تاکہ عوام کو ریلیف ملے، کیونکہ بدقسمتی ہے پاکستان میں جب کوئی چیز بڑھ جاتی ہے اور جب کم ہونے کا نام لیتی ہے تو حکومت اس طریقے سے کم نہیں کرتی۔ تو لہٰذا اب آنے والے دنوں میں یقیناً پیٹرول اور ڈیزل بھی سستا ہوگا، گیس بھی سستی ہوگی اور گیس کی جو شارٹیج ہے وہ بھی کم ہوگی۔ اس کا فائدہ پاکستان نہیں دنیا بھر کو ہوگا، یورپ، امریکہ، برطانیہ، عرب ممالک، پھر مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک، ان کو فائدہ ہوگا، کیونکہ جنگ بندی کے بعد اب جو ہے وہ تیل کی قیمتیں کم ہوں گی، ان میں استحکام آئے گا، اور آنے والے دنوں میں دنیا کے بہت سے ممالک اپنی معیشت کو بہتر کر سکیں گے۔ اسی کے ساتھ محمد مظہر اقبال کو اجازت دیجیے۔